بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پہ، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا چل رہا ہوگا۔ آپ نماز تراویح اور دن کو روزے کا بھی بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اہتمام کر رہے ہوں گے، اور مجھے آپ لوگوں سے یہ بھی کافی امید ہے کہ افطاری کے ٹائم جہاں پہ آپ اپنے لیے دعا کرتے ہوں گے تو وہاں پہ اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو بھی ضرور دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ رمضان المبارک یہ بہت مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو پورا سال اس کا انتظار رہتا تھا۔ معزز سامعین، روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا تو پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر پہ تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اور جو خوف کی کیفیت وہ غالب ہو جایا کرتی تھی، اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح ہو جاتے تھے جس طرح کہ کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے معزز سامعین کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اب تم میرے جو ڈیوٹی ہے وہ تمہاری ختم ہو گئی ہے۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک تم نے روزہ داروں کی دعا کے اوپر جب وہ افطاری کے ٹائم دعا کریں تو تم نے ان کی دعا کے اوپر آمین کہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، ان روایات کو دیکھ کے اور یہ فرمان مصطفیٰ کو دیکھ کے یقین جانے دل یہی کرتا ہے کہ یار پورا سال جو ہے نا وہ رمضان کا بن جائے، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت بھی بہتر ہے اور اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بھی بہتر ہے۔ تو معزز سامعین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں رمضان کے میں روزے رکھوں، لیکن آج کل یہ دنیا کے اندر اور بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر ایک مرض بہت عام ہو چکا ہے جس کو بواسیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ جو بواسیر کا مرض ہے یہ ایک ایسا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو اس مرض کے اندر مبتلا نظر آئے گا، اور خدا معاف کرے جس انسان کو یہ مرض ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑی تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس کا جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے مسیں پھول جاتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے جہاں پہ ہمارے لیے اور احکامات کے اندر ہماری آسانیوں کو مد نظر رکھا ہے تو وہاں پہ شریعت مطہرہ نے جو بواسیر کا مریض ہے اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے آسانی والا حکم رکھا ہے۔ معزز سامعین، وہ حکم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ وہ انسان کہ جو بواسیر کے مرض کے اندر مبتلا ہے اور اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو خون آنا شروع ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ مسیں پھول جائیں گے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو فی الحال روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ اپنی علاج کروائے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تندرستی اور صحت عطا فرمائیں گے تو بعد کے اندر وہ اپنے اس روزے کی جتنے اس کے روزے رہ گئے تھے ان روزوں کی وہ قضا کرے گا، اور یہاں پہ فدیہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کتنی اللہ نے ہمیں آسان شریعت عطا فرمائی ہے، تو بس معزز سامعین اس کے اوپر عمل کیجیے۔ معزز سامعین، جہاں پہ آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلے سبق کے اندر آپ سے ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔